صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہمارے لیے ہر طرح کا انتظام فرمایا۔ ہمارے اندر دو چیزیں ہیں، ایک جسم اور ایک روح۔ اللہ نے روح کے لیے اپنا پاک دین اتارا، اللہ تعالیٰ جسم کے لیے دنیا کی ساری چیزیں اتارا۔ کسی بھی معاملے میں اللہ نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی طبیعت میں جس وقت میں وہ جو ضرورت پیدا ہوتی ہے اس موقع پر ہمیں کیا کرنا، وہ ساری چیزیں بتا دی۔ ہم انسان ہر وقت ایک جیسا تو نہیں رہ سکتا، اسے غم بھی آئے گا، پریشانی بھی آئے گی، خوشی بھی آئے گی، افسوس بھی کرے گا، شرمندگی بھی محسوس کرے گا کہ کس وقت میں کیا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے اعمال بتا دیے روحانی اعتبار سے۔ کس اعتبار سے؟ روحانی اعتبار سے، تاکہ ہماری غفلتیں دور ہو جائیں۔ کیا ہو جائیں؟ ہماری غفلتیں دور ہو جائیں۔ انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ اللہ سے دور ہو جائے۔ انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اللہ سے وہ کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے، اللہ کو بھول جائے اور اس کا دل مر جائے۔ لیکن ہمارا دل زندہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ مصیبت نہیں لگتی۔ جو دنیا کی جو ظاہری تکلیف ہے، دنیا کی جو ظاہری حالت ہے، اس میں ہمارے کو بہت بڑی مصیبت لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو بھی خالی نہیں چھوڑا۔ دیکھو اللہ کی کیسی شان۔ اللہ کے بندوں دنیا میں لگے ہوئے ہو، دنیا میں چلتے چلتے تمہیں دنیا کی ہیبت لگے گی، دنیا کی کوئی بڑی مصیبت آ جائے گی۔ یہ مصیبت کیوں آئی ہے؟ اللہ کو بھولنے کی وجہ سے آئی۔ کیوں آئی بولو؟ اللہ کو بھولنے کی وجہ سے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جاتے جاتے دیوار کو ٹکرائے، راستے میں جاتے جاتے دیوار کو ٹکرائے، سر لگ گیا۔ اب آگے نہیں جا رہے، بیٹھ کر سوچ رہے یہ کہیں کو لگا میرے، آگے نہیں جا رہے، بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ سوچ رہے یہ کیوں لگا میرے سر میں مار لگا۔
اتنی چوٹ مجھے کیوں آئی؟ جاتے جاتے میں کیوں لگ گیا؟ میرے عزیزو، چلتے چلتے راستے میں نظر غلط جگہ پڑی تھی. اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی، صحیح چل. اللہ نے کیا فرمائی؟ تنبیہ فرمائی، صحیح چل. میرے عزیزو، دنیا میں جو حالات آتے انسانوں کے لیے، دنیا میں جو حالات آتے بندوں کے لیے، وہ اللہ سے دور ہونے کی وجہ سے آتے. اور جو اللہ کے قریب جو لوگ رہتے مصیبتوں کی دریا میں ہے تو بھی ان کو مصیبت نہیں لگتی. کیا نہیں لگتی بولو؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، ان کو مصیبت لگی کیا باؤ؟ ارے بولو بھائی، ہمیں تو تھوڑی دیر کچھ پانی پی کو کرے آتے. ہم لوگ آئے تو کیا کرتے ہیں؟ ڈوبے سے تھوڑی دیر کچھ پانی پی کو مر جاتے. ہم اللہ سے دور ہیں، ہم غافل ہیں. جو لوگ اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہیں، مصیبتوں کی دریا میں بھی اگر ہوتے ہیں تو ان کو وہ مصیبت نہیں دکھتی. کیا نہیں دکھتی بولو؟ مصیبت نہیں دکھتی. یونس علیہ السلام دریا میں کود گئے اور دریا میں ان کو مچھلی نے نگلا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، لیکن ان کو کیا نہیں لگ رہی بولو؟ مصیبت. اس میں سے باہر نکلنا ان کو بھی خیال ہے. اس میں سے باہر نکلنا بول کو بھی کیا نہیں آیا بولو؟ کیا اطمینان والی زندگی ہے. اللہ کو کس طرح سے سپرد کر دیتے، اللہ کو کس طریقے سے سپرد کر دیتے. اللہ رب العزت نے دریا کا وہ کنارہ ہمیں دکھایا لبنان کے اندر جہاں پر یونس علیہ السلام کو مچھلی نے لا کر کنارے پر ڈالا اور آپ کے مزار مقدسہ پر بھی گئے، وہاں پر درود وغیرہ پڑھے، سلام پیش کریں. بہت پرانی جو مسجد وہاں پر بنی ہوئی ہے تاریخ. جو لوگ اللہ کے قریب ہوتے اور جن لوگوں کا دل زندہ ہوتا ہے، مصیبتوں کے پہاڑوں میں بھی ہوتے ہیں، مصیبتوں کے دریاؤں میں بھی ہوتے ہیں، تو ان کو وہ مصیبت ان کی زبان پہ اللہ کا شکر رہتا ہے. اس میں خاص بات کیا ہوئی تو یونس علیہ السلام جس وقت میں مچھلی کے پیٹ میں تھے، مچھلی کے پیٹ میں تھے، مچھلی ان کو لے کر جب دریا میں چل پھر رہی تھی تو پانی کے اندر جو دوسری مچھلیاں، پانی کے اندر جو گھاس، پانی کے اندر جو پتھر، وہ سب اللہ کا ذکر کر رہے تھے. وہ سب کیا کر رہے تھے بولو؟ اللہ کا ذکر کر رہے تھے. کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، لیکن ان تصویروں کو نہیں سمجھ سکتے، ہم ان کی تصویر کو نہیں سمجھ سکتے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مینڈک پر پیر نہ رکھو. کس پر؟ اس کی آواز اللہ کا ذکر ہے. اس کی آواز کیا ہے بولو؟ اگر غور سے سنیں گے مینڈک کی آواز، یا تو اللہ اکبر بول کے آئے گی، یا تو سبحان اللہ بول کے آئے گی، یا تو اللہ اللہ بول کے آئے گی. اگر مینڈک کی آواز کو غور سے سنیں گے کوئی نہ کوئی تصویر سمجھ میں آئے گی. تو میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کسی بھی حال میں ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ ایمان والے کو دنیا میں کوئی تکلیف نہیں آنا چاہیے، تکلیفوں کی دریا میں بھی وہ اللہ کے ساتھ جڑ کے رہنے کی وجہ سے اس کی مصیبت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہیں لیکن انہیں کوئی مصیبت کا احساس نہیں۔ کس کا احساس نہیں ہے؟ مصیبت کا کوئی احساس نہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ سے غافل، اللہ سے کیا نہیں بولا؟ غافل نہیں، پھڑپڑا نہیں رہے، جھٹپٹا نہیں رہے، باہر نکلنا کودنا نکلنا نہیں کر رہے، اندر بیٹھ کر ہے تو بھی وہ ایسا اطمینان سے ہیں۔ ہمیں یہاں بیٹھ کو بھی پریشان ہیں، وہاں کب چھوڑتے ہیں مفتی صاحب، باہر کب جانا ہوئے تھے، انہوں وہاں انگار میں بیٹھے تو بھی اطمینان کے ساتھ نہ کہ کیوں؟ ان کے دلوں میں دھڑکتا ہوا زندہ دل ہے، اور وہ اللہ سے غافل نہیں۔ اور وہ کس سے غافل نہیں؟ اللہ سے غافل۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، موقع کے اعتبار سے اگر کوئی رنج کا، کوئی تکلیف کا، کوئی مصیبت کا ایسا وقت ہوتا جس وقت میں صحابہ ملال کرتے، جس وقت میں صحابہ افسوس کرتے ایسا کیسا ہو گیا، ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نظر اٹھا کے اپنی زبان سے یہ کہتے، سبحان اللہ العظیم۔ کیا فرماتے؟ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ میرے عزیزوں، تمام صوفیاء کا کہنا یہ ہے، اگر کوئی آدمی کسی بھی طرح کی مصیبت کے وقت میں اگر یہ کہے سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو اسی وقت میں کم کر دیں گے، اس تکلیف کو اسی وقت میں کم کر دیں گے۔ اس حالت کو، جس حالت میں وہ ہے، تکلیف محسوس کر رہے ہیں، وہ کیوں آئی ہے؟ اللہ سے دور ہونے کی وجہ سے آئی ہے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آئی ہے، غفلت کی وجہ سے آئی ہے۔ وہ کیسے دور ہوگی؟ کیسے دور ہوگی؟ میرے عزیزوں، تمام صوفیاء کا کہنا یہ ہے، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، جب کسی پر اس طرح کی شدت کی حالت ہے، آسمان کی طرف اس طریقے سے نظر اٹھا کے کیا پڑھنا چاہیے؟ سبحان اللہ العظیم۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ سبحان اللہ العظیم۔ دیکھو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہبری پڑھی، امت کی کیسے رہبری فرمائی۔ اگر اس وقت میں قرآن شریف کھول کے آدھا پارہ پڑھتے تو، اگر اس وقت میں وہ قرآن کھول کے اگر جو 2 پارے پڑھتے تو ہمارے لیے مشکل ہوتا آسان ہوتا؟ ارے بولو، مشکل ہوتا آسان ہوتا؟ لیکن ہم ایسے مسلمان ہیں، ہمارے کو یہ بھی یاد نہیں ہے، آدمی مصیبت میں مارا پھریں گا، لیکن ہمارے نبی کی سنت ہے اس طریقے سے ذکر کرنا، اس طریقے سے اللہ کو یاد کرنا، اس طریقے سے اللہ کا نام کہنا، وہ بھی ہمیں یاد نہیں ہے۔ میں اب بولوں گا، باہر جا کے تمہیں یاد نہیں رہے، باہر جا کے کیا نہیں رہے گا؟ بولو، یاد نہیں رہے گا۔ یہ مثال کیسی بولے تو، مچھردان تو خرید کے لا لیے اور رات کو سرانے رکھ کے سو گئے۔ ایک آدمی جو ہے، ہمارے دستگیر بھائی سر کا ایک آدمی مچھردان مول لینے گیا بخار کی دکان، کیا اچھا مچھردان دو، کوالٹی رہنا بولے، میں نے کہا اچھا کوالٹی کا لے جا۔ اب دوسرے دن جا کو بخار کو کیا بولتی، کیسا مچھردان دی بھائی، مچھرا رات کو للڑ کو مری۔ تو بخار پوچھا کیسا لگایا، کیسا لگایا؟ تکیے کے نیچے رکھ لے سے ہوں۔ ارے دیوان مچھردان لالے کو تکیے میں رکھ لے سوتا کون؟
اسے 4 لکڑیاں لگانا، کھاٹ کو لگانا، اور پھر رات کو سوتے کو بچھانے کے نیچے دبالے کو سونا، بچھانے کے نیچے دبالے کو سونا، چاروں طرف سے ہمارے کو احساسا۔ تو دوسرے دن جو ہے وہ ایسا سو گئے، 2-4 دن گزری، وہ کرنٹ کا کیڑا آتا نا، منگرو پرو بولتا، بس جگنو بولتی ہیں اردو میں، وہ جگنو آئے باہر، گھر کے باہر سوتے سے۔ اور پھر 1 ہفتے کے بعد رستے جاگو، بخال پوچھا کرتے، ہاں کیا بھائی مچھران لڑتی ہی لڑتے نہیں؟ بس کیا مچھران لیا بھائی، مچھران لائٹا لے کو ڈھونڈتی ہی میرے کو ہے، وہ کیڑا پھرتا ہے، مچھران لائٹا لے کو ڈھونڈتی ہے، بھائی میں اندر مچھران کے اندر ہوں۔ تو میرے عزیزوں، ہمارے پاس ہمارے نبی کا اگر کوئی طریقہ بتا دیا جائے، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بتا دی جائے، لیکن عمل کرنے کے لیے بھی ہمارے اندر طاقت ہے، اور اس کا ایک ہی جواب ہے، ہمیں غفلت زیادہ ہوگی۔ کوئی بھی حالت ہے، ہمیں اللہ کی طرف دھیان کے علاوہ غیروں کی طرف دھیان جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں جب ہمیں تکلیف کا ہو، مصیبت کا ہو، غم کا ہو، شدت کا ہو، حالات کا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کیا کرنا بولو؟ آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کیا پڑھنا؟ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت اسی وقت میں اس پریشانی میں سے نکلنے کا راستہ بتا دے۔ یاد رہے گی بات انشاءاللہ؟ ارے بھئی یاد رہے گی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھی بات میں دوسری بات سن، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ساری مخلوق کو روزی پہنچانے والے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ پورے جاندار، پورے حیوانات، پوری کائنات، ہوا والے، پانی والے، زمین والے، رینگنے والے، چیر پھاڑ کھانے والے، گھاس کھانے والے، سب کے لیے روزی کا انتظام کس کی طرف سے؟ بولو اللہ کی طرف سے۔ لیکن ہر ایک کو دکان نہیں ہے، ہر ایک کو کارخانہ نہیں ہے، ہر ایک کو دکان نہیں ہے، ہر ایک کو کارخانہ نہیں ہے، اور ہر ایک پیسہ نہیں کماتا، ہر ایک پیسے سے مول کو نہیں کھاتا، ہر ایک پیسے سے مول کو نہیں کھاتا۔ اگر ہمیں دکان میں جائیں گے چاول لینے کے لیے، وہ ہمارے کلو کے حساب سے تول کو دیتا، وہ اس دکان میں چوہے رہتے ہیں، بغیر پیسے دیے پیٹ بھر کھاتے ہیں، وہ اس دکان میں چمٹیاں رہتی اور بغیر پیسے دیے دبا کو کھاتے رہتے، گڑ ہونا کا تو گڑ کھاتے، شکر ہونا کا تو شکر کھاتے، پھٹانے ہونا کا تو پھٹانے کھاتے، تل ہونا کا تو تل کھاتے۔ بولو روزی کا نظام کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ جی میرے عزیزوں، ہم میں سے مطلب ہم انسانوں میں سے 99%، 1% کو الگ نکال دیں گے، اس میں بڑے بڑے اللہ والے لوگ بھی رہتے ہیں، انبیاء اور صحابہ بھی رہتے ہیں، مستثنا تو ہر جگہ میں 99% آدمی اپنی روزی کے لیے پریشان ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میری روزی میں برکت ہو۔ کیا چاہتا ہے؟ میری روزی میں کیا ہو؟ برکت ہو۔ اللہ سے دور جا کے بھی برکت ہوتی کیا؟ ارے بولو، اللہ کو بھول کر بھی کہیں برکت ہوتی ہے، یا اللہ کو یاد کر کے برکت ہوتی ہے؟ ہم اللہ کو بھول جائیں گے لیکن اللہ ہمیں نہیں بھولتا، ہم اللہ کو بھول جائیں گے لیکن اللہ ہمیں نہیں بھولتا۔ اگر ہم کھانا نہیں بھی کھائیں نا، اگر کھانا اندر بھی نہ جائے، پائپا دال کو اندر گھساتے نہیں گھساتے بھائی؟ ارے بھی ڈالتے کہ نہیں ڈالتے؟ اللہ رب العزت کا نظام ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے نا جلد باز ہیں، اللہ کی طرف سے ملتا ہی کہ نہیں کو پریشان، ملتا ہی کہ نہیں کہ پریشان۔
پرندہ کیا کرتا معلوم؟ جیسے اٹھ کے جاتا پہاڑ پہ سے، آج ادھر اس طرف کو جاتا، آج اس طرف کو جاتا، کیا تو فکس جگہ ہے کیا اس کی؟ شیر کی، چیتے کی، لومڑی کی، گیدڑ کی، چیل کی، کوے کی، طوطے کی، اور اسی طرح سے کہ جو دنیا میں اڑنے والے جتنے مخلوق ہیں، دریاؤں میں پھرنے والی جتنی مخلوق ہے، ان کی فکس کوئی دکان ہے نوکری کرنے کے لیے؟ فکس کوئی دکان ہے، کوئی کام ہے، کوئی روزی کمانے کے لیے؟ وہ جس طرف رک کر کے جائیں گے نا، اللہ ان کی روزی وہیں دے کر ان کو پیٹ بھرا کر بھیجے گا۔ جس طرف جائیں گے اللہ ان کو روٹی بھیج کر، روٹی دے کر، پیٹ بھرا کر اللہ بھیجے گا۔ جی میرے عزیزو، ساری مخلوق اللہ کو یاد کرتے ہیں، کوئی مخلوق اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر سے کیا نہیں غافل نہیں۔ دیکھو جی پوری مخلوق کا جو ذکر ہے نا، جی پوری مخلوق کا جو ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، کیا ہے بولو؟ سبحان اللہ، اس کی وجہ سے وہ باقی ہے، اس کی وجہ سے ان کو روزی ہے، اس کی وجہ سے ان کو زندگی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو شادابی ہے۔ اگر وہ نہیں بولیں گے ان کی روزی ختم، اور ان کی وجہ سے اللہ اس میں برکت کرتے، اس میں کیا کرتے بولو؟ برکت کرتے۔ جی اور ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ نے عمل کی توفیق نصیب کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد، کس کے بعد؟ شہادت کے بعد رونے لگے۔ کیا بول کے رو رہے بات؟ مجھے اسلام میں 3 بڑی مصیبتیں آئی ہیں۔ تو پہلی مصیبت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، دوسری مصیبت یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی، شہادت ہو گئی، اور تیسری مصیبت یہ ہے کہ میری تھیلی گل گئی۔ کیا گل گئی؟ یہ پرانے لوگوں کو معلوم ہے، آج کل نئے بچوں کو نہیں معلوم۔ ہاتھ کی تھیلی وہ رہتی ہے ہر گھر میں، اور حضرت ہر گھر میں ایسا اوپر ٹانگ رکھتے ہیں، ویسے کیا بولتے ہیں؟ ہاتھ کی تھیلی۔ اب بھی تھوڑے لوگ مینٹین کرتے ہیں، وہ بازار کو کہاں گئے تو بھی وہ تھیلی ہاتھ میں لیتے ہیں۔ نترالو لینے گئے تو بھی وہی سے لے جاتے ہیں، آلو لینے گئے تو بھی وہی سے لے جاتے ہیں، ٹماٹر لینے گئے تو بھی وہی سے لے جاتے ہیں، نندیال گئے تو بھی سودا لینے وہی سے لے کو جاتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی بھی سامان لینے کے لیے گئے تو وہ ہاتھ کی تھیلی ساتھ لیتے ہیں۔ اس طریقے کی ان کی ایک تھیلی تھی، اور وہ تھیلی میں ملی۔ اب جب وہ بول بول کے رو رہے تھے، مسجد میں بیٹھے بیٹھے لوگ بولے، ارے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو سمجھ میں آتی ہے، غم کرنا چاہیے، اور یہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بھی غم کرنے کی بات ہے، لیکن یہ تھیلی کا کیا مسئلہ ہے؟ تو بولے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ دیکھو یہ غزوے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بہت بڑی فوج تھی، کھانا ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرے ارے کسی کے پاس کچھ ہے کیا، کھانا یا پانی؟ تو کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، میری جو ہاتھ کی تھیلی تھی اس میں کچھ کھجور تھے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ اس میں تھوڑے کھجور ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگا کے ایک دسترخوان پہ وہ کھجور ڈالے، دسترخوان کیا ڈالے؟ کھجور ڈالے، کھجور ڈالنے کے بعد کہ اس کے اندر سے 20 پر ایک کھجور نکلے، کچھ کم اور زیادہ، کتنے نکلے؟ 20 پر ایک نکلے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کر پھونک کر کچھ دم کرے، ایک ایک کھجور کو پکڑتے رہے اور پھونک کے ادھر سائڈ میں رکھتے رہے۔ تو پھر کیا بولے کہ لو جو ہے لوگوں کو آؤ بولو اور دسترخوان پہ کھانا شروع کرو۔ وہ جو دسترخوان جو بچھائے تھے چھوٹا سا تھا، 5-5 آدمی 10-10 آدمی آتے رہے، کھاتے رہے، سب لوگ پیٹ بھر کھاتے رہے، اٹھ کر جاتے رہے، یہاں تک کہ پورا مجمع کھا لیا، اور اس وقت میں جتنا مجمع تھا 300 سے لے کر 600 تک کم و بیش،
پورا مجمع کھا لیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو کپڑا پکڑ کے ایسا اٹھا کے پکڑ ابو ہریرہ بول کے ان کی تھیلی میں ایسے ڈال دیا, اٹھا کے ڈال دیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا زمانہ, ابو بکر کا زمانہ, عمر کا زمانہ اور عثمان کا زمانہ, پورے 20 پر 2 سال. کہتے سر میں خود بھی کھاتا تھا, دوسروں کو کھلاتا تھا, میرے کو کیا تو پیسے کی ضرورت پڑی تو دکان میں جا کر کھجورا بیچ لیتا تھا. کھجورا جا کے کیا کرتا بولو, ہاں 1080 کلو بیچو. کتنے کلو بیچو؟ 1080 کلو. وہ تھیلی کے اندر سے نکال کر بیچو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو برکات تھے نا, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو انگوٹھی تھی مہر نبوت, وہ بوڑی کے اندر گر کے گل گئی تھی. آج تک اسے تلاش کرتی لوگ, دیر عثمان کر کے اب بھی اسے باؤنڈری کر کے رکھی, اب بھی لوگ سروے کر کے تلاش کرتی. قیامت کے قریب ملتی بھی کہتے ہو. اللہ وہ زمانے کو ہمیں دکھاتا جس پر مہر نبوت ہے, وہ انگوٹھی کے لگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نبوی اس وقت میں چلے گئے تھے, اس لیے وہ تھیلی گل گئی تھی, اس لیے وہ تھیلی گل گئی تھی, ورنہ اس کے اندر سے کھجوریں نکلتے تھے. اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رو رہے تھے کہ میری تھیلی چلے گئی, میری ہاتھ کی تھیلی چلے گئی. میرے عزیزوں, یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں اور آپ کے معجزات میں سے. اب سنو بات, ہمارے شاہ صاحب سید انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں پر سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے تھے. اللہ رب العزت اس کلمے سے پوری دنیا کو روزی بانٹتے ہیں, لیکن ہمیں یاد کرنے, ہمیں پڑھنے میں تو ٹائم ہونا نہیں, ہمیں موبائل دیکھنے ٹائم ہونا, دوستوں کے ساتھ پھرنے ٹائم ہونا, خالی گپ شپ کرنے ٹائم ہونا, بیکار ویسٹ بات ہے جس سے نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ. یہ سب ٹائم ہمیں ذکر کرنے کا ٹائم ہوتا ہے, اور اوپر سے تسبیح پڑھنا کا تو خاص ہے, اوپر سے تسبیح پڑھنا. ہمیں برکت تو ہونا بول دیتے, ہمیں روزی تو ملنا بول دیتے, لیکن کرنے کے کام کرتے ہیں, کرنے کے کام کرتے ہیں. میرے عزیزوں, یہ جو ذکر والی جو مشق ہے, یہ جو خانقاہ والی جو محنت ہے, وہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی ہر مصیبت سے نکال, ہر مصیبت سے نکال. جب بندہ اللہ کو حاضر ناظر جانے گا, ہر مصیبت میں وہ اللہ کو یاد کرے گا, وہ مصیبت اس کے لیے آئے گی. جب اس پر تنگی آئے گی, وہ اللہ کو یاد کرے گا. کس نام سے یاد کرے, یہ رسول اللہ نے بتا دیا. وہ تنگی دور, وہ تنگی دور. تو میرے عزیزوں, ہمارے شاہ صاحب فرماتے تھے کہ کم بختو, عالم بننے جا رہے ہو, اب تم عالم بنو گے, کیا کرو گے کہ تمہیں تو لوگ تنگی میں دیکھنا چاہتے ہیں. اگر کوئی عالم موٹر میں پھرے, اچھی طرح سے رہے, لوگ اس سے جلنے لگتے ہیں کہ کم سے کم تمہاری تنگی کو لوگ دیکھ کر خوش ہونا چاہتے ہیں. تمہیں کچھ نہیں تو نہیں, کم سے کم اس کا ورد کر لو. ہمارے شاہ صاحب بولتے تھے, آخری سال بخاری کا سال پڑھاتے ہو, اس وقت میں طلباء کو تلقین کرتے سبحان اللہ و بحمدہ, کہ صبح ایک تسبیح, شام میں ایک تسبیح, اور جس وقت میں یاد آئے اور اس وقت میں تسبیح, اور جس وقت میں تمہیں روزی کے اعتبار سے تنگی معلوم ہو تو اس وقت میں اور اس کا ورد آپ کر لو. اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی نصیب کرے گا, کیونکہ ساری مخلوق کی جو تسبیح ہے, ساری مخلوق کا جو ذکر ہے, جس کو ہم سن نہیں سکتے, سمجھ نہیں سکتے, وہ کیا ہے بھائی؟
سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ماشاء اللہ مستثنا تو ہر جگہ ہے۔ تو بھائی دیکھو ہماری دو باتیں ہوگی، پہلی بات کون سی بھائی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم، اور دوسری بات سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ تو یاد رہیں گے انشاءاللہ؟ یہ سبحان اللہ بحمدہ کس لیے پڑھنا ہے؟ ارے بولو، ارے کیا واسطے پڑھنا ہے؟ ہاں، روزی کی تنگی کی حالت میں اگر بندہ اللہ کو یاد کرنے کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اگر اس تسبیح کو پڑھے گا، اللہ اسے روحانی زندگی دیں گے، غیبی طور پر اللہ اس کے رزق میں برکت اور رزق کے دروازے کھولیں گے، رزق کے دروازے کھولیں گے۔ یاد رہے گی انشاءاللہ بات؟ اور پہلی بات، اگر کوئی بھی دنیاوی اعتبار سے مصیبت یا تنگی یا مشکل پیش ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھ کر کیا پڑھنا؟ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں قدر کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھی بات ہے کہ اس بار کوئی بیت ہونے والے ہیں کیا بات؟ کوئی نئے ساتھی کوئی بیت ہونے کے لیے آئے ہیں؟ ہاں، جلدی آؤ، نیچے ہاں۔ نہیں ہلکے میں، ہاں نہیں ہے، نہیں یہ دے دو، یہ رومال پکڑو، یہ جیسے میں بولتا ہوں ایسے بولو، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں جھوٹ سے، چوری سے، دھوکہ دینے سے، کفر و شرک سے، چھوٹے اور بڑے گناہ سے۔ اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ بیعت کرتا ہوں میں، حلقے میں شامل ہوتا ہوں میں سید عظمت اللہ کے، ان کے مشائخ کے واسطے سے۔ میرے مرید ہونے کو، میرے بیعت ہونے کو قبول فرما، توبہ کا راستہ آسان فرما، آمین۔ اچھا دیکھو بھائی، تمہارے لیے آسان سے دو کام۔ آپ نماز تو پہلے سے پڑھتے ہی ہیں الحمدللہ، اگر نہیں پڑھنے تو پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ آپ پہلے سے قرآن پڑھتے ہیں، اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو سیکھنا شروع کر دیں۔ روزانہ اگر حافظ ہے تو 3 پارے، اگر عام آدمی ہے تو کہ 1 پارہ، آخری درجہ 1 پاؤ پارہ، تو بھی روزانہ قرآن کا پڑھنا، یہ آیت تمہیں سیکھنا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور باقی دین کے کام جو آپ کرتے ہیں
اور ان کو اللہ کی رضا کو سامنے نظر میں رکھ کے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. لیکن ذکر کے عنوان سے 3 تسبیح جو روزانہ کرتے ہیں، اس کے بعد کہ 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھنا. کتنے مرتبہ؟ 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح روزانہ صبح میں شام میں پڑھنا. اور مہینے میں ایک بار آخری جمعرات کو یہاں پر مجلس میں آنے کی کوشش کرنا. جو لوگ بیت ہوتے ہیں ان سب کے لیے یہی معمولات ہیں، لیکن کہ بعض لوگ اگر ہر مہینہ نہیں آ سکتے، بعض لوگ ہر مہینہ آتے ہیں پابندی سے، ان کو زیادہ فائدہ ہوگا، اور بعض لوگ تھوڑا کم آتے ہیں، ان کو ان کی طاقت کے حساب سے فائدہ ہوگا. بیت ہونے کے بعد کہ شیخ کی ملاقات کے لیے بار بار آتے رہیں گے، مجلس میں بیٹھیں گے ذکر کی اور دعا میں شریک رہیں گے، صحبت اختیار کریں گے، ہمیں زیادہ نفع ہوگا. تو اس لیے آپ لوگ آنے کی کوشش کریں، جیسے تمہاری سہولت ہو کہ پابندی کے ساتھ آپ کوشش کریں. ٹھیک ہے بھائی؟ انشاءاللہ اچھی بات میں دعا کریں. دعا کے بعد فوراً انشاءاللہ اذان ہوگی، اور اذان کے بعد فوراً ہی جو ہے نماز بھی ہوگی، اور صرف سنتوں کے لیے ایک 4-5 منٹ کا وقت دیا جائے گا. اچھا ٹھیک ہے بھائی، ماشاء اللہ. اللہ کا احسان اور اس کا کرم ہے بھائی کہ میں اگلے 1 تاریخ میں یعنی کہ 30 تاریخ کی رات میں عمرے کے لیے بھی جا رہا ہوں. دعا کرو اللہ عمرے کے سفر کو آسان کرے اور وہاں کے احکام پورا کرنا اللہ آسان کرے. اور اگلی دفعہ بھی آئیو انشاءاللہ. اللہ اگر چاہے تو کھجور پانی بھی ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اور میرے دعا پر ضرور کرتے رہنا روزانہ. ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ، بارک اللہ. اللہ برکت فرمائے. بہت خوب. چلو دعا فرما. دیکھو دعا کرتے کرتے بیچ میں 1-2 منٹ کے لیے میں خاموش ہو جاتا ہوں. خاموش اس لیے ہوتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی ضرورت بھی مانگو. جو چیز میں مانگتا ہوں وہ تمہاری ضرورت کی الگ ہے، تمہیں الگ چیزیں بھی مانگنا وہ بول لیتے ہیں. اگر میں خاموش رہا تو آپ کیا کرنا؟ اپنی ضرورت بھی اس میں مانگ لیں. ٹھیک ہے؟ اور جب دعا ختم ہو تو پھر سب مل کے دعا ختم کر لیں. اللہم صلی وسلم دائما ابدا. اللہم صلی وسلم دائما ابدا. اللہم صلی وسلم دائما ابدا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذو الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا واسعا حلالا طيبا عملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذو الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رحمن يا رحيم يا ذو القوة المتين يا ذو القوة المتين يا راحم المساكين يا ذو القوة المتين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا
بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما مراشد امور انعام فرما اے اللہ پہاڑ کی اس چوٹی پر اللہ تیرا نام لینے کے لیے ہم جمع ہیں اللہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے اللہ پہاڑ کی اس چوٹی پر ہم تیرا نام لینے کے لیے آئے ہیں اللہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں اللہ ہمارے اس مقصد کو قبول فرما ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول فرما ہمارے اندر سے غفلت کو دور فرما تیرا استحضار نصیب فرما تجھے راضی کرنے کے جذبے عطا فرما اے اللہ تیرا کام کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں بھی قبول فرما ہماری آل اولاد کو بھی قبول فرما ہمیں بھی قبول فرما ہماری آل اولاد کو بھی قبول فرما ہماری تکلیفوں کو دور فرما مصیبتوں کو ختم فرما اے اللہ سب سے بڑی مصیبت تجھے بھول جانا ہے اللہ اس مصیبت سے ہمیں نکالنے اے اللہ اس میں سفید داڑھی والے اے اللہ بڑے بزرگ ہیں اللہ ان کی داڑھیوں کا واسطہ اے اللہ بلک بلک کر رونے والے اللہ تیرے محبوب بندے ہیں اللہ ان کے آنسوؤں کے قطرے قطرے کا واسطہ اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں اللہ ان کی معصومیت کا واسطہ ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرما تجھے راضی کرنے کے جذبے عطا فرما ہمارے لیے سہولتیں عطا فرما کامیابی نصیب فرما تیرا استحضار عطا فرما اخلاص عطا فرما للہیت عطا فرما ہمیں بھی قبول فرما ہماری اولادوں کو قبول فرما عمروں میں برکت فرما نیکیوں میں برکت فرما یقینوں میں برکت فرما مال میں برکت فرما کمائی میں برکت فرما اولاد میں برکت فرما گھروں میں برکت فرما شفا میں برکت فرما محنتوں میں دین کی محنتوں میں برکت فرما اے اللہ ہماری حلاوت میں اے اللہ تیرے نام کے لینے کی حلاوت میں برکت نصیب فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا جن لوگوں کا ہم پر حق ہے جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما اے اللہ بہت سارے لوگ بولنا بھی بھول گئے اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول فرما عمرہ کرنے والوں کے عمرے کو قبول فرما حج کرنے والوں کے حجوں کو قبول فرما تیرے راستے میں نکلے ہوئی جماعت کے ہر ساتھی کی اصلاح اور تربیت کے ساتھ اللہ ان کو مغفرت کے ساتھ واپس ہونے کی توفیق نصیب فرما اللہ مکہ اور مدینے کی حرمین شریفین کی حفاظت فرما مسجدوں کی حفاظت فرما مدرسوں کی حفاظت فرما مرکزوں کی حفاظت فرما خانقاہوں کی حفاظت فرما علماء کی حفاظت فرما طلباء کی حفاظت فرما اللہ نفس اور شیطان کے دھوکے سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ چابول سے اللہ جو گروپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں اللہ اس میں جو ہم سب جا رہے ہیں اللہ جو ذاتی جا رہے ہیں ہم سب کے جانے کو قبول فرما اللہ نکلنے سے لے کر واپس لوٹ کے آنے تک
آسانی عطا فرما، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر دعا کو جو وہاں پر مانگی جائے گی ہم سب کے حق میں قبول فرما، پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تحمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ آج جو دو دعائیں بتائی گئی ہیں اے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مجھے بھی، کہنے والے بھی عمل کے محتاج ہیں، سننے والے بھی عمل کے محتاج ہیں، اللہ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔